اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ پھاڑ کر نکالتا ہے دانے کو اور گٹھلی کو، یعنی دانہ پھٹتا ہے اس میں سے کونپل نکلتی ہے، گندم کا دانہ بیج کے طور پر استعمال ہوگا، وہ پھٹے گا تو اس میں سے کونپل برآمد ہوگی، یا گٹھلی ہے آم کی تو وہ بھی پھٹتی ہے اور کونپل اس سے برآمد ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ از خود نہیں ہو رہا، یہ کسی کا نظام ہے، کسی کا بنایا ہوا ہے، کوئی چلا رہا ہے اس نظام کو۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، یہ کوئی نظام اپنے آپ نہیں چل رہا، خودکار نظام نہیں ہے جو بغیر کسی کے بنائے اور بغیر کسی کے چلائے چل رہا ہو، یہ اللہ تعالیٰ ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے مردہ سے زندہ کو، ومخرج المیت من الحی، اور وہ نکالنے والا ہے زندہ سے مردہ کو۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے اللہ کائنات کو چلانے والا، تو تم کدھر سے اوندے ہوئے جاتے ہو، کہاں بہکتے ہو۔ فالق الاصباح، وہی برآمد کرنے والا ہے صبح کا، یہاں پر پھر لفظ فلق آیا، پھاڑنے والا، یعنی رات کی تاریکی کا پردہ پھاڑ کر اور اس سے صبح کو برآمد کرنے والا۔ وجعل اللیل سکنا، اور اس نے بنا دیا رات کو سکون کے لیے، آرام کے لیے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند اس نے بنائے ہیں حساب کے لیے، یعنی اضافی فائدہ یہ ہے کہ تم اس سے حساب رکھتے ہو دن کا، تمہارا کیلنڈر جو ہے وہ انہی بنیادوں پر چلتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے اس ذات کا جو العزیز ہے، العلیم ہے، وہ سب پر حاوی اور غالب ہے اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے راستہ معلوم کرو بر و بحر کے اندھیروں میں۔ یہ ستاروں کا جو نظام ہے آپ کو معلوم ہے کہ قدیم سے یہ جو سمندروں میں تجارتی جہاز چلتے تھے اور سامان لے کر، یہ تو بہت پرانی شے ہے، تو نیویگیشن کا جو سارا سسٹم تھا وہ ستاروں کے ذریعے ہوتا تھا اور اس میں کوئی غلطی نہیں کھاتے تھے وہ۔ اور اسی طریقے سے جو صحراؤں میں سفر کرنے والے ہیں رات کے وقت، وہ بھی ستاروں سے مدد لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نشانیاں بنائی ہیں اور اس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے وضاحت سے کھول کر بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کہ جو سمجھنا چاہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، تو تمہارا ایک مستقر ہے اور ایک مستودع ہے، ایک جگہ ہے جہاں تم امانتاً رکھے جاؤ گے۔ کسی نے کہا کہ مستقر سے مراد جو ہے وہ آخری ہے، قیامت، وہ آخرت، اور مستودع یہاں پر ہم امانتاً ہیں۔ کسی نے مستودع سے مراد دیا ہے قبر۔ بہر کیف جو بھی ہے یہ ٹھکانے ہیں انسان کے جو اللہ نے بنائے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے خوب وضاحت سے اپنی نشانیاں اور اپنے پتے بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے بلندی سے پانی اتارا یعنی بارش برسائی۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ تذکیر بھی آلاء اللہ ہے، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے موعظت، نصیحت، یاد دہانی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر بارش کے اس پانی سے ہم نے نکالا ہر قسم کی نباتات کو۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور پھر نکالی اسی کے ذریعے سے اس سے سبز کھیتی، یعنی یہ جو اناج، یہ فصلیں ہوتی ہیں۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور اس میں سے ہم نکالتے ہیں دانے تہ بر تہ، جس کی سب سے خوبصورت مثال جو ہے وہ تو بھٹا ہے مکئی کا، وہ جڑے ہوئے ہیں جیسے موتی۔ اسی طریقے سے گندم کے جو خوشے ہیں اس کے اندر دانے تہ بر تہ ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے گاھے سے بھی کہ اس کے لٹکتے ہوئے گچھے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات۔ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور اسی طریقے سے اس نے پیدا کیے ہیں زیتون اور انار، اور یہ پھل وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں، جدا جدا بھی ہیں، ان کی فیملیز الگ الگ ہیں۔ جیسے سٹرس فیملی ایک ہے تو اس پہ جو بھی شامل ہیں پھل وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ انظروا الى ثمره اذا اثمر وینعی، ذرا نظر ڈالو ان کے پھل پر جب وہ
درخت پھل پر آتا ہے تو کیا شان ہوتی ہے، کیا خوبصورتی ہوتی ہے. اذا اثمر وینعی، اور ذرا نظر ڈالو جب پھل پکتا ہے. ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان والے ہیں. وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور انہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے جنات کو، یعنی یہ جن کی پوجا کرتے ہیں، لات منات عزا، یہ بت جو بنائے ہیں، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو وہ جنات ہیں جنہوں نے یہ شیطان جن کا یہ سارا جال بچھایا ہوا ہے. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ جنات تو وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ تو مخلوق ہیں. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے گھڑ لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں ناسمجھی کی بنیاد پر، بغیر کسی دلیل اور سند کے. سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے ان چیزوں سے کہ جو یہ اللہ کی صفت بیان کرتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. لفظ بدیع یہاں پر آیا ہے، ابداع کہتے ہیں بغیر کسی شے کے کوئی کسی چیز کو پیدا کر دینا. پہلے کچھ نہیں تھا اور یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے بغیر کسی شے کے. انا یکون لہ ولد، کیسے ممکن ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو یا کوئی اولاد ہو. ولم تکن لہ صاحبہ، اس کے کوئی بیوی تو ہے نہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ تم لوگ جو سب کہتے ہو کہ اللہ کے کوئی کہتا ہے بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کو بیٹا قرار دیتا ہے، کوئی فرشتوں کو بیٹیاں کہتا ہے، کوئی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، آج تک کسی نے کسی کو اللہ کی بیوی تو قرار نہیں دیا. تو یہ کس قسم کی باتیں تم کر رہے ہو؟ اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے، کچھ اپنی عقل کا ماتم کرو. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء، اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے اور وہ خالق. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہی ہے اللہ تمہارا رب. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی مختار مطلق نہیں. خالق کل شیء، وہ ہر شے کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. فَاعْبُدُوهُ، تو پس اسی کی بندگی کرو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی. انسان اس کو جو کچھ بھی یہ صلاحیتیں دی گئی ہیں، حواس ہیں، یہ محدود ہیں، ان کی رسائی نہیں ہے اللہ تک، ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ نہایت باریک بین ہے، باخبر ہے ہر شے سے. قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس آ چکی ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی جانب سے. فمن ابصر فلنفسہ، تو جو کوئی بصیرت سے کام لے گا، جس کی آنکھیں کھل جائیں گی تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. ومن عمی فعلیہ، اور جو اندھا بنا رہے، حقیقت سے آنکھیں بند کر لے، جاگنا نہ چاہے، تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگران نگہبان نہیں ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے. وکذالک نصرف الآیات، اسی طریقے سے ہم تصریف آیات کرتے ہیں، مختلف اسالیب میں اپنے احکامات بیان کرتے ہیں، آیات کو کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں. ولیقولوا درستا، اور تاکہ وہ کہہ اٹھیں کہ تم نے اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا ہے، تو یہ نہ کہے کہ بات واضح نہیں ہوئی. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم خوب اچھی طرح واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہتے ہیں. اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اے نبی آپ تو پیروی کیجیے اس وحی کی جو آپ کی طرف آ رہی ہے آپ کے رب کی جانب سے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کر لیجئے، اگنور کیجئے ان مشرکوں کو، منہ پھیر لیجئے ان سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، یعنی یہ چوائس تو اللہ ہی نے دیا تھا نا انہیں کہ وہ کوئی ایک راستہ اختیار کر لیں. اللہ چاہتا تو انہیں یہ چوائس بھی نہ دیتا، پھر کیا مجال تھی ان کی.
وما جعلناک علیہم حفیظا، اور اے نبی